الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کے 20 گناہ بیان کیے ہیں کہ زبان کو اگر انسان اپنے قابو میں نہ رکھے، بولنے سے پہلے سوچے نہیں، تو 20 قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ ان 20 گناہوں کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج ان میں سے ایک گناہ ایسا ہے کہ اس سے خود بہت سے گناہ نکلتے ہیں، اور وہ ہے غصہ۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس پر قابو نہ پائے تو اس سے بہت سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اس میں غصے کی حالت میں انسان برے کلمات منہ سے نکال دیتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، اور گالی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مغلظات بکی جائیں، ماں بہن کی گالیاں دی جائیں، بلکہ اگر آپ کسی کو گدھا کہتے ہو، کتا کہتے ہو، خبیث کہتے ہو، ناپاک کہتے ہو، یہ بھی گالی ہے۔ گفتگو کے اندر جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس قسم کے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں غصے سے پیدا ہوتی ہیں۔ غصے کی حالت میں بعض اوقات انسان اپنے جامے سے نکل کر دوسرے پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اس کو ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے، یا اس کے اوپر کوئی بہتان باندھ دیتا ہے، کوئی الزام لگا دیتا ہے۔ غرض غصے کی وجہ سے بہت سے گناہوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے اور مختصر فرمائیے۔ یعنی اب دیکھو صحابہ کرام کی سادگی اور ان کی بے تکلفی اور اپنی جو صحیح حقیقت ہے اس کو بیان کر دینا، یہ حضرات صحابہ کرام کا سیوا تھا۔ کہا کہ نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم نصیحت بھی مانگ رہے ہو اور میرے اوپر شرطیں بھی لگا رہے ہو کہ مختصر نصیحت کریں، لیکن آپ نے فرمایا کہ کوئی اور ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ بھائی نصیحت جب کروانا چاہتے ہو تو پھر مجھے کیوں پابند کرتے ہو کہ میں مختصر ہی کروں۔ اس پر بھی غصہ آ سکتا تھا، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا، اور فرمایا کہ اپنے زبان حال سے فرمایا کہ چلو اگر مختصر نصیحت ہی مانگتے ہو تو میں تو مختصر نصیحت کر دیتا ہوں۔ وہ مختصر نصیحت کیا فرمائی کہ لا تغضب، غصہ نہ کرنا، یہ مختصر نصیحت فرمائی۔
دیکھنے میں تو چھوٹی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ غصہ نہ کرنا، لیکن غصے کے نتیجے میں انسان جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے ان سارے گناہوں کی جڑ کاٹ دیا۔ غصہ نہ کرنا۔ تم کہتے ہو مختصر نصیحت چاہیے تو چلو مختصر نصیحت صحیح، اور وہ یہ کہ غصہ نہ کرنا۔ اب دیکھو یہاں پر آپ اگر مختصر نصیحت کرنی تھی تو یہ فرما دیتے کہ تقوی اختیار کرو، مختصر بات ہے اور بہت جامع بھی ہے۔ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بھئی نماز پڑھا کرو۔ یہ ساری باتیں کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خود آدمی جو نصیحت مانگ رہا ہے تو اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، جبھی تو مانگ رہا ہے۔ اس واسطے آپ نے وہ بات فرمائی کہ جو اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے۔ غصہ جو ہے وہ انسان کو پتہ نہیں کتنی کتنی ہلاکت کی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ گالیاں اس سے ہوتی ہیں، بد کلامیاں اس سے ہوتی ہیں، دل آزاری اس سے ہوتی ہے، کسی کا دل دکھایا جاتا ہے، کسی کی آبرو ریزی کی جاتی ہے اور کسی کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ یہ غصہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں بے شک رکھا ہے۔ اگر یہ بالکل نہ ہو، غصے کا بیج ہی مار دیا جائے تو انسان اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی حملہ آور ہو رہا ہے اور اس کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے، اگر غصے کا مادہ نہ ہو تو آدمی دوسرے کے ظلم کا شکار ہو جائے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنا دفاع کرنا یہ انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ اس کو قرآن کریم میں انتصار سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو شخص کے اپنا دفاع کرے اس کی فضیلت ہے۔ کوئی آدمی آپ کے اوپر حملہ آور ہو گیا، آپ کہتے ہیں چلو بھائی مار لو مجھے، تو یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بات نہیں ہے۔ اپنا دفاع کرنا، کوئی آدمی آ کر حملہ آور ہو گیا ہے، آپ خاموش بیٹھے کہ اچھا مار لو میں مر جاؤں گا، یہ کوئی دین کی بات نہیں۔ لمن انتصر قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو دفاع کرے اپنا تو وہ بھی دفاع کرنا بھی اجر کا سبب ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ من قتل دون نفسہ فہو شہید۔ اگر کوئی دوسرا حملہ آور ہے اور اس حملہ آور کے جواب میں آپ اس سے مقابلہ کر رہے ہو اور اس میں جان چلی جائے، فرمایا کہ وہ شہید ہوگا۔ من قتل دون نفسہ فہو شہید، اس کے اوپر شہادت کا اطلاق ہوگا، وہ شہادت کی موت مرے گا، اس کو شہادت کا مرتبہ عطا ہوگا۔ ومن قتل دون مالہ فہو شہید، کوئی شخص دوسرے آدمی کوئی آدمی آتا ہے آپ سے مال آپ کا چھیننا چاہتا ہے، چوری کرنا چاہتا ہے، ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اور آپ اس کا دفاع کرتے ہیں اور دفاع میں مارے جاتے ہیں تو فہو شہید، وہ بھی شہید ہے۔ یعنی جان کا خطرہ نہیں تھا، خطرہ یہ تھا کہ میرا مال ناحق طریقے سے کوئی لے جائے گا، ناحق طریقے سے چھین لے گا، تو آدمی اس کا دفاع کرے تو یہ بھی اجر ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ مارا جائے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید ہوگا وہ۔ ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، کوئی شخص اپنی آبرو کا دفاع کرنے میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ آبرو کا، جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، مال کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن آبرو کو خطرہ تھا۔ مثلا فرض کرو کہ کوئی شخص کسی کی بیوی پر، کسی کی بہن پر، کسی کی ماں پر حملہ آور ہوتا ہے اور
اس سے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس بے عزتی کے مقابلے میں اگر وہ مارا جائے تو بھی شہید ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دفاع کرنا بھی، اللہ تعالیٰ نے دفاع کرنا بھی اجر کا سبب قرار دیا ہے، ثواب کا سبب قرار دیا ہے۔ تو اگر غصہ بالکل نہ ہو انسان کے اندر تو وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ لہذا اللہ نے پیدا کیا غصہ کس کام کے لیے؟ اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ جو جہاں دفاع کی ضرورت ہو وہاں غصے کا استعمال بھی جائز ہے، جائز ہی نہیں ہے بلکہ بعض حالات میں وہ موجب اجر ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر اس غصے کا ناجائز استعمال ہو، دیکھو جیسے مثلا جنگ ہو رہی کفار سے، جہاد ہو رہا ہے، اس میں اگر آدمی کے اندر غصے کا مادہ بالکل بھی نہ ہو، کیسے تلوار چلائے گا، کیسے وہ بندوق چلائے گا، کیسے وہ لڑے گا؟ وہ اس کام کے لیے۔ لیکن جہاں معاملہ آ جائے جنگ کا نہیں، کوئی دفاع کی ضرورت نہیں ہے، آپ حملہ آور ہو رہے ہیں دوسرے کے اوپر زبان سے یا ہاتھ سے، تو یہ غصے کا ناجائز استعمال ہے۔ اگر فرض کرو کسی نے آپ کو، فرض کرو کہ کوئی زبان سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو آپ بے شک اس کا بدلہ اس درجے میں لے سکتے ہیں، لیکن وہاں پر اگر آدمی اپنے غصے کو پی جائے تو اس غصے کو پینے کا سوال ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں کہ اس شخص نے میری حق تلفی کی ہے، مجھے حق ہے بے شک اس کا بدلہ لینے کا، لیکن میں اللہ کے لیے اس کو چھوڑتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اگر تمہارے ساتھ کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کا دفاع تم اچھائی کے ساتھ کرو۔ یعنی حق تو دیا ہے شریعت نے کہ جتنا ظلم دوسرے نے کیا ہے اتنا میں بھی کر لوں اس کے ساتھ، لیکن یہ فضیلت کی بات نہیں۔ فضیلت کی بات یہ ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے اور آپ اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب ان کو پتہ چل رہا تھا کہ فلاں شخص نے میری برائی کی ہے، غیبت کی ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر کچھ پھلوں کا یا کوئی کسی بھی چیز کا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا جی وہ تو آپ کی برائی کرتا ہے، کہا کہ وہ تو میرا محسن ہے، اس لیے کہ جتنی میری برائی کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ میرے اجر میں اضافہ کرے گا، تو میں اس کے احسان کا بدلہ اس طرح دیتا ہوں۔ تو وہ بھیج دیا گیا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا دفاع اچھائی سے کرو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارے لیے ایسا بن جائے گا جیسے گہرا دوست ہو تمہارا۔ لیکن فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ صفت کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے، یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو کہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ صفت اسی کو ملتی ہے جو بڑے نصیبوں والا ہو۔ اصل نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل تعلیم دی ہے وہ یہ ہے تمہارا حق ضرور ہے کہ تم بدلہ لے لو، جس نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی اتنی ہی تکلیف اس کو بھی پہنچا دو، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا معاملہ ہے وہ معاف کر دیں گے۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے معافی کا درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور
یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی کے طرز عمل سے بتایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، آپ کے صحابہ کرام کو اذیتوں ان کے اوپر ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، آپ کی کو وطن سے نکالا، کیا کیا تکلیفیں بنی۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کوئی اور ہوتا تو سینہ تان کر داخل ہوتا، اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ داخل ہوتا کہ میں آج فاتح بن کر آ رہا ہوں انہی لوگوں پر جنہوں نے مجھے ستایا تھا۔ لیکن آپ نے عام اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ ایک خون کا قطرہ نہیں بہا اس راستے سے جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ مثالیں چھوڑی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنتیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتیں صرف ظاہر کی نہیں ہوتی کہ بھئی ہم نے اپنا ظاہر جو ہے، اپنا لباس، اپنا وضاقتہ وہ سنت کے مطابق بنا لی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن سنتیں ان میں منحصر نہیں ہیں۔ سنتیں یہ بھی ہیں کہ حلم کا ثبوت دے انسان، بردباری کا ثبوت دے، غصے کے موقع پر غصے کو پی جائے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جتنے بھی گھونٹ پیتا ہے اپنی زندگی میں، اس میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جو گھونٹ ہے وہ غصے کا گھونٹ۔ غصہ آ رہا تھا لیکن میں نے اللہ کی خاطر اس کو پی لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ گھونٹ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی خوشنودی کا مقام حاصل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھو سکھایا کس طرح غصے کو دبانے کا طریقہ سکھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، ان کا ایک غلام تھا، اس نے کوئی غلطی کی تھی تو اس کو مارنا شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا للہ اقدر علیک، ذرا یہ سوچ لو کہ جتنا تمہیں اس کے اوپر قدرت حاصل ہے اس غلام پر کہ اس کو مار سکتے ہو، اس کو ڈانٹ سکتے ہو، اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہو، جتنی تمہیں اس کی قدرت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ کیا مانا؟ کہ ارے دن رات تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کرتے رہتے ہو، صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہو؟ نہیں کرتے، لیکن وہ دیکھو بردباری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو درگزر کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ اگر نماز کو آ گئے گناہ معاف ہو گئے، ہاتھ وضو صحیح طریقے سے کر لیا گناہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم سے اپنی قدرت کے مطابق تمہاری برائیوں کا انتقام لینا چاہے تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو اگر تم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو کہ وہ تم سے درگزر کرے اور تمہاری برائیوں کو معاف کر دے تو پھر انسانوں کی برائیوں کو تم معاف کر دو۔ یہ عفو و درگزر یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی۔ آپ نے سنا ہوگا ضرور واقعہ کہ آپ ایک مرتبہ کہیں سفر کے دوران ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، اتنے میں جب آنکھ کھلی تو دیکھا ایک کافر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، تلوار ہے، اور کہا کہ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا میرا اللہ بچائے گا۔ اطمینان کے ساتھ، جس اطمینان کے ساتھ آپ نے جواب دیا اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے اوپر تھرتری تاری ہو گئی، کب کبھی تاری ہو گئی۔
اور ہاتھ سے تلوار گر پڑی اس کب کی حالت میں. اب آپ نے اٹھا لی وہ تلوار اور فرمایا کہ اب تمہیں میرے وار سے کون بچائے گا. بس وہ گھگیانے لگا کہ اب تو تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں نہتا ہوں, میرے پاس کوئی تلوار یا ڈھال اس کے مقابلے میں نہیں ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں. کہا آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, آپ چاہیں تو جیسے میں نے آپ کے اوپر کھینچی تھی آپ بھی کھینچ لیں اور مجھے مار دیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تلوار اس کو دے دی اور معاف کر دی. اب جو شخص جان لینے کے لیے آیا اور اس کا بدلہ آپ نے کس طرح دیا کہ کہہ دیا معاف کرتا ہوں. معافی اور عفو درگزر یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف تھا, اور صحابہ کرام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف پیدا کر دیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رچا بسا دیا تھا صحابہ کرام کو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے سامنے ایک یہودی تھا, اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دی. تو حضرت علی نے اس کو گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہوا. لیکن اس نے جب دیکھا کہ میں بالکل بے بس ہو گیا ہوں تو حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا. جو ہی اسے تھوکا حضرت علی کھڑے ہو گئے, چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ اس نے تو اور زیادہ گستاخی کی تھی, آپ اس کا مزید بدلہ لیتے. کہا میں نے پہلے جو کر رہا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر کر رہا تھا. اب اگر کرتا تو اپنے لیے کرتا کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے لہٰذا میں ماروں. یہ مزاج بنا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کا. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ غصہ جو ہے اس کے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے, اور قابو پانے کے لیے قرآن کریم نے طریقہ بتا دیا کہ جب کبھی غصہ آئے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے. اور حدیث میں آیا کہ ٹھنڈا پانی پی لو, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, نچلی حالت میں آ جاؤ. اس سے غصے کا علاج ہوتا ہے. اور یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت مجھ پر زیادہ ہے بنسبت کے جیسے میں اپنے دوسرے آدمی کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں. یہ تصورات آئیں گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ غصہ قابو میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.